بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ابھی میں زمان پارک سے نکلا ہوں خان صاحب سے ملاقات کر کے، اور اس سے پہلے جاتے ہوئے میرا جو آئی فون تھا وہ کسی نے نکال لیا۔ یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ میری جو پاکٹس ہیں ان میں کچھ پیسے بھی تھے، پیسے کسی نے نکالے، لیکن آئی فون انہوں نے نکال لیا۔ اور بہرحال ایک پرسرار سی چوری ہے، لیکن اب میرے آئی فون میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے میرے آئی فون میں۔ میں ایک بڑا غریب فقیر آدمی ہوں، اور سوائے دفتر کے میلز اور کچھ فیملی کے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ نکل گیا۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں کہ اس نے اس قوم کی حالت بدل دی ہے، اور خان صاحب جس پورے اعتماد طریقے سے وہاں پر بیٹھے تھے۔ اب کل جو ہوا میں آپ کو اس کی تفصیل دے دیتا ہوں۔ کل ایکچولی جو واقعات سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ تھا۔ جس طریقے سے سارا کام کیا گیا میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں ہم کہ جیسے ہی خان صاحب نکلے تو زمان پارک میں ان کی جو رہائش گاہ ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بیگم صاحبہ وہ اکیلی گھر میں تھی، خان صاحب گھر میں نہیں تھے، اور پولیس گھروں میں گھسی اور انہوں نے وہاں پر جو چیزوں کو رینسیک کیا، جس طرح چیزوں کو اٹھایا، پھینکا، ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ قائم کی۔ تو آج عمران خان صاحب نے بھی سوال کیا اپنے ایڈریس میں، اور میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا جس گھر میں خاتون ہو، کسی کی بھی خاتون ہو، کیا اس کی غیرت جو ہے وہ یہ زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے؟ یہ سارے جو بھی حکام بالا ہیں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے سیگمنٹ میں ہیں، فوج میں ہیں، جوڈیشری میں ہیں، پولیس میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اگر ہم میں سے، آپ سب میں سے کسی کے گھر میں جہاں پر ایک اکیلی خاتون، باپردہ خاتون جن کا دنیا داری سے تعلق ہی نہ ہو، وہاں پر اگر آپ جا کے اس طرح رین سیکنگ کریں، اس طرح سب کچھ کریں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز آپ میں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں آئی جی پولیس سے، اور سوال کرتا ہوں نگران وزیر اعلیٰ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ میں جس کو ہم غیرت کہتے ہیں وہ ہے؟ اس طرح کسی کے گھروں میں گھستے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسے، بہت ہی یہ جو کچھ بھی ہوا بڑا یہ افسوسناک ہوا۔ لیکن یہ کیا کیوں گیا؟ یہ کیا اس لیے گیا کیونکہ جن لوگوں نے اس کو آتھورائز کیا، جن لوگوں نے کیا، ان کا یہ پلان تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے، کہ عمران خان صاحب اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے۔ اب اسلام آباد میں جب وہ پہنچتے ہیں تو کیا صورتحال ہے؟ دو چیزیں اس میں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شروع میں کہ شاید یہ ان کو گرفتار کر کے کسی دوسری جگہ لے جائیں گے، گرفتار کر کے ان کو بلوچستان لے جائیں گے، کہیں پہ بھی لے جائیں گے، ٹارچر کریں گے، تشدد کریں گے۔ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی منصوبہ ایسا ہوگا کہ ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو سارا واقعات تفصیل سے سناتا ہوں، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ صرف کیا گرفتاری کا منصوبہ تھا یا انہیں فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کا۔ اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب وہاں پر جا رہے ہیں صرف حاضری لگوانے کے لیے ایک میجسٹریٹ کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی ان کے خلاف کوئی سماعت نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، کوئی ٹرائل نہیں ہے، صرف انہوں نے لگانی ہے حاضری۔ اب راستے میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس، ٹول پلازا پر پولیس، اس کے بعد پورا سری نگر روڈ جو ہے اس پر پولیس، جوڈیشل کمپلیکس کے ارد گرد پولیس، اور کنٹینر لگا کے پورا انہوں نے سیل کیا ہوا۔ وہاں پر جانے سے پہلے مکمل طور پر ایک ایس او پی تیار ہو چکے تھے۔ وزارت داخلہ نے یہ جو ایس پی سمیع اسلم صاحب ہیں جنہوں نے دستخط لیے، ان کو نامینیٹ کیا ہوا تھا، اور عمر سلطان جو سیکورٹی میں ہے عمران خان صاحب کی، وہ لیزان تھے، اور سارا کچھ طے تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اب جس طرح عمران خان صاحب وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ جیسے ہی ان کی گاڑی نکلتی ہے، پیچھے جو ان کے ورکرز ہیں بلاک لگا کے ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے۔
وہ اگلے پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں. اب جیسے ہی وہ عمران کو ریسیو کرتے ہیں خان صاحب کو اور خان صاحب آگے نکلتے ہیں ان کی گاڑی, تو پھر وہاں پر بھی اس طریقے سے بلاکنگ کی جاتی ہے کہ وہ سارے ورکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح کرتے کرتے جب وہ پہنچے جوڈیشل کمپلیکس تو وہاں پر گیٹ کھلتا ہے, گاڑی ان کی جب اندر جاتی ہے تو اندر جو ماحول ہے, اندر کیا ماحول ہے, سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ پولیس والے ہیں, پولیس کی وردی میں لوگ ہیں جنہیں میں پولیس والا کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا پولیس سے تعلق نہیں تھا, نامعلوم افراد تھے, اور کہاں سے آئے تھے, کس کے ملازم تھے نہیں پتا, لیکن وہ وہاں پر موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کی گاڑی اندر داخل ہو. اب پلان کیا تھا کہ جیسے ہی خان صاحب کی گاڑی اندر داخل ہوگی, ورکرز تو سارے پیچھے رہ گئے, تو اس کے بعد پھر خان صاحب کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اس میں ہونا تھا. وہ مسلح لوگ تھے اور بالکل ہر کام کے لیے تیار تھے, اور اب ہمیں اس بات پہ, مجھے کم از کم اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے. وہ کوئی گرفتاری کا ان کا پلان نہیں تھا. وہاں پر چند ورکرز پی ٹی آئی کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بے تحاشا انہیں مارا پیٹا, اور وہ جو گاڑی آدھی اندر تھی, شبلی فراز بھی جب آ رہے تھے دوڑتے ہوئے تو ان کی طرف سے بھی یہ میسج تھا کہ یہاں پر سم تھنگ ایلس از گوئنگ ٹو ہیپن, تو گاڑی پیچھے باہر چلی گئی. اس کے بعد پھر اچانک پتھراؤ, شیلنگ, اور پھر عمر سلطان کے ساتھ بھی جو ہوا اس کو بھی مارا پیٹا گیا. اس کی یہ جو ناک کی ہڈی ہے اس میں فریکچر ہوا. تو عمر سلطان کا نام بھی شامل تھا ان لوگوں میں جنہوں نے اندر جانا تھا. جو کچھ بھی ہوا وہاں پر وہ ایک انتہائی افسوسناک تھا, اور بالکل یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ سازش جو تھی یہ خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنے کی تھی. اللہ نے ان کو بچایا. پھر جیسے ہی وہ باہر نکلے, وہ آپ نے دیکھا, پھر عدالت کے اندر بات ہوئی, میجسٹریٹ وہ آئے, پولیس والے اور وکیل بھی آئے, سائن کیے, خان صاحب نے حاضری لگائی. اور اس کے بعد جب خان صاحب واپس گئے تو کیونکہ جو گاڑی تھی سری نگر ہائی وے سے آگے جا کے اس نے یو ٹرن لے کے آنا تھا اور اسی مقام سے گزرنا تھا جہاں پر پولیس خان صاحب کا انتظار کر رہی تھی, تو پھر شیلنگ شروع کی گئی. پی ٹی آئی کے ورکرز کو پھر مارنا شروع کیا گیا, کیونکہ عمران خان صاحب کو وہ کیپچر کرنا چاہتے تھے ورکرز کو ڈسپرس کرنے کے بعد. اور جب وہ پکڑ لیتے خان صاحب کو تو پھر وہی جو وہ پلان جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایگزیکیوٹ کرنا تھا وہ باہر ایگزیکیوٹ کرتے. لیکن سلام ہے لوگوں کو, خواتین کو, بچوں کو, عام لوگوں کو, جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے ساری سازش کو ناکام بنایا اور خان صاحب وہاں سے واپس نکلنے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک مکمل ڈیتھ ٹریپ تھا, اس میں کسی طرح کی بھی کوئی اور گنجائش نہیں تھی, یہ کوئی گرفتاری کی بات نہیں تھی. اور لوگوں نے, نہتے لوگوں نے کھڑے ہو کر, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ لوگ اٹھے, انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے ان کو شکست دی. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں زمان پاک سے نکلا ہوں, خان صاحب کے جذبے, ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. لوگ وہاں پر جمع ہیں, ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کارکن جمع ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آئی فیئر کہ یہ آج رات پھر آپریشن کریں گے. محسن نقوی نے جو بات کہی ہے کہ چھوڑ دیں کچھ نہیں, باقیوں نے کہا یہ ایک ٹریپ ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی والے ذرا تھوڑا سا ایزی ہو جائیں, چکنا نہ رہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی یہ واردات کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ وقت چلا گیا, یہ قوم جاگ گئی ہے, اور اب کسی طرح سے بھی عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی جو کوشش ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی مزید انفارمیشن دوں گا اس ساری صورتحال کے حوالے سے. آج میرا فون کھو گیا, یہاں پہ کھویا نہیں, کسی نے نکال لیا, تو میں انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ پھر ویلاگز کے ذریعے کنیکٹ کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نے